شامل۔ سانحہ اے پی ایس کا مقصد کیا تھا، فائدہ کسے پہنچا، کوتاہیاں کیا تھیں؟ پیپلز پارٹی شہداء کے لواحقین کی آواز بن گئی، پارلیمنٹ میں جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار بھی غیر محفوظ، آج ہی 2 کو اغوا کیا گیا۔ پاکستان نے معاملہ اٹھایا تو بازیابی ممکن ہوئی، پاک افغان تعلقات میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ پشاور میں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی اور پی ٹی آئی والوں کے خیالات نہیں مل رہے، پیسکو کے دفتر تک ایک ساتھ گئے لیکن مذاکرات کے وقت تقسیم ہو گئے۔ اور پاکستان اور ایران پر سونامی کا خطرہ منڈلا رہا ہے، نئی تحقیق نے بے چینی کی فضا پیدا کی، حقیقت کیا ہے جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر ود ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ عائشہ۔ سانحہ اے پی ایس 2014 کو رونما ہوا اور آج 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ آج اس ایشو پر قومی اسمبلی میں بولے ہیں۔ خورشید شاہ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی پبلک اسکول کا بڑا سانحہ ہوا، معصوم بچوں کی شہادت کے بعد پوری قوم یکجا ہوئی، لیکن جو دل ٹوٹے وہ ابھی تک جڑ نہیں سکے۔ شہید بچوں کے والدین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے، اس سانحے کی عدالتی تحقیقات نہیں ہوئی۔ خورشید شاہ آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس دہشت گردی کے مقاصد کیا تھے، فائدہ کسے پہنچا اور کوتاہیاں کیا ہوئی تھیں۔ اپوزیشن لیڈر نے شکوہ یہ بھی کیا کہ وزیر اعظم ایوان میں نہیں آتے، وزیر قانون عدالتی تحقیقات کا مطالبہ ان تک پہنچائیں۔ سانحہ اے پی ایس کو لے کر پیپلز پارٹی اچانک سے سرگرم ہوئی ہے، میڈیا ہی نہیں ایوان میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہی گزشتہ روز پشاور میں سابق صدر آصف علی زرداری سے اے پی ایس شہداء کے والدین نے ملاقات کی تھی اور اس دوران بچوں کی تصاویر دیکھ کر آصف علی زرداری آبدیدہ بھی ہوئے تھے۔ سابق صدر نے شہداء کے والدین کو یقین دہانی کرائی کہ پیپلز پارٹی شہداء کے والدین کے جو مطالبات ہیں وہ سینٹ میں پیش کرے گی اور شہداء کو نشان حیدر دینے کے لیے سینٹ میں قرارداد بھی لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، جبکہ سانحہ اے پی ایس میں ملوث کچھ ملزمان پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں اور حال ہی میں آرمی چیف نے سانحہ اے پی ایس سمیت دہشت گردی کے دیگر واقعات میں ملوث 30 دہشت گردوں کو سزائے موت کی توثیق بھی کی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے خاموش کیوں رہی، اور دوسرا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے والدین چاہتے کیا ہیں اور کیوں حکومت اب تک انہیں مطمئن نہیں کر سکی اور ان کے مطالبات ہیں کیا۔ کہیں اپوزیشن اس حساس اور سنجیدہ معاملے پر صرف سیاست تو نہیں کر رہی؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ارجن خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو اے پی ایس شہداء فورم کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ ارجن صاحب آپ کا۔ 2 سال سے زائد کا یہ عرصہ گزر چکا ہے، سانحہ اے پی ایس کے کچھ ملزمان تو پکڑے بھی گئے، سزائیں بھی ہوئی ہیں، لیکن شہداء کے والدین اس معاملے کی جو بھی تحقیقات ہوئی ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ کمی آپ کو کیا نظر آتی ہے اس تحقیقات میں؟ کیوں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، اس طرح ہے نا کہ اس جو بھی آلریڈی سزائیں ہوئی ہیں تو اس سے ہم اس لیے مطمئن نہیں ہیں۔ اگر آپ ریسنٹلی دیکھ لیں تو ٹی وی پہ یہ آ گیا کہ جی جو افغانستان نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی جو ماسٹر مائنڈ ہے خالد مفتی وہ ہمارے قبضے میں ہے، اور آپ لوگ ہمیں جو ہے نا ملا برادر دے دے تو ہم آپ کو جو ہے نا جو ماسٹر مائنڈ ہے مفتی خالد وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یعنی ابھی بھی جو ہے نا وہ لوگ زندہ ہیں جو اس سانحے کے پیچھے تھے، اور اسی لیے ہم جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا اسی طرح ہمارے جو ہے نا آ جائیں ہمارے قابو۔ تو اس سانحے پر اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے تب بھی اس کی جو سفارشات پر عمل ہے وہ حکومت نے فوج نہیں کرنا ہے، وہی حکومت اور فوج جس نے سانحے کے بعد آپ کو انصاف کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، اگر فائنلی ایکشن انہی لوگوں کو لینا ہے تو جوڈیشل کمیشن بننے سے فرق کیا پڑے گا؟ جوڈیشل انکوائری یہ ہے کہ ہمارے پاس اب مواد ہے، ہمارے پاس ہے کہ جب جو جوڈیشل انکوائری انڈیپینڈنٹ جو ہے نا کنسٹیٹیوٹ ہو جائے تو ہم جا کے اس میں وہ ساری چیزیں پریزنٹ کر لیں گے کہ جی یہ غفلت ہوئی ہے، یہی لیپسز ہوئی ہے سیکیورٹی۔ اور میں سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ ابھی جنوری میں 2017 میں ہم نے
رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایک اپلیکیشن دے دیا کہ جی پروونشل گورنمنٹ نے جو انکوائری کی ہے جو کہ آلریڈی چیف منسٹر کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے وہ انکوائری ہمیں ایک کاپی اس کی ہمیں پرووائڈ کر لے. یقین کریں آج دن تک جو ہے نا وہ کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں. تو پھر یہ رائٹ انفارمیشن بنایا کس لیے ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح مطمئن ہو جائے کہ جو انکوائری پروونشل گورنمنٹ نے آلریڈی کی ہے وہ ہم سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ تو اب اس سے اندازہ لگا لے کہ ہم نہ سیکیورٹی ایجنسیز کی انکوائری سے مطمئن ہیں، نہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی انکوائری سے مطمئن ہیں، اور نہ ہم پروونشل گورنمنٹ کی انکوائری سے مطمئن ہیں. ہم ہائی کورٹ بھی اسی چیز کے لیے گئے ہیں، ریٹ پٹیشن ہم نے دائر کی ہے، وہ بھی ڈیلے ٹیکٹکس اس میں بھی ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کنسٹیٹیوٹ کی جائے تاکہ ہم اپنا جو ہمارے پاس مواد ہے ہم پیش کریں کہ کس کی وجہ سے بینیفیشری کون ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینیفیشری کون ہے اس میں، تاکہ ان کو سزائیں مل سکے. اور آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ہم اس چیز کو کم از کم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میرے اور بھی 2 بچے ہیں، ان کو بھی آگے میں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. خدا نہ خواستہ کل ان کے ساتھ یہ سانحہ ہو جائے یا کسی اور بچے کے ساتھ ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ ہمیں تو کم از کم یہ سیکیورٹی آصف علی زرداری صاحب بھی آپ سے ملے ہیں کل ہی، جس کے بعد آج پیپلز پارٹی نے سانحہ اے پی ایس کی تحقیق کا مطالبہ بھی اب کر دیا ہے. پارلیمنٹ میں اٹھایا یہ مطالبہ، آپ کے مطالبے کے حق میں آواز بھی اٹھائی گئی ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ جو آصف علی زرداری صاحب سے آپ لوگوں کی بات ہوئی تھی وہ کیا تھی، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو جس طرح سے پرسو کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے اب اس کو؟ دیکھیے جی، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی ہو، چاہے سیاسی پارٹی ہو چاہے باہر سے کوئی ہو، ایکس وائی زیڈ، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف جو بندے بھی جو بھی ہمارے ساتھ مل کے ہمارے بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے ہم ان کو دعا بھی دیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے. ہمارا صرف یہی ایک مقصد ہے کہ ہمارے بچوں کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے ان کا وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن کم از کم ہمارے دل تو والدین کے مطمئن ہو جائیں گے نا کہ کوئی آیا تو آواز تو اٹھا لیا ہے نا. ابھی تک آپ یقین کریں کس نے آواز اٹھایا ہمارے لیے؟ کوئی ایسی پارٹی ہے جس میں نے اٹھائی ہے؟ ماں سیوائے پیپل پارٹی کی. ہم اس کی مشکور ہے اس سلسلے میں کہ کم از کم زرداری صاحب نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا، اور آج اس نے جو ہے نا، کیونکہ خورشید شاہ صاحب بھی اس وقت میٹنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج اس نے کم از کم اسمبلی کے فلور پر دوبارہ یہ چیز اٹھا لی، وہ زندہ کر دیا ہے اس نے. آپ یقین کریں اس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دل بہت زیادہ چلنی ہوئی ہیں. تو ارجن صاحب، پیپلز پارٹی کی تو آپ نے بات کی، لیکن ہم اگر عمران خان صاحب کی بات کریں، سانحہ اے پی ایس کی جب پہلی برسی تھی، آپ لوگوں کی شکایتیں دور کرنے کی یقین دہانی انہوں نے کرائی تھی، وعدہ بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت آپ کی وکیل بنے گی. اس یقین دہانی کا کیا ہوا؟ اس کے بعد کے پی حکومت کے نمائندوں نے کوئی رابطہ کیا؟ چیف منسٹر تو ہمیں آفس میں بھی نہیں چھوڑتے. کئی دفعہ ہم نے اپلیکیشن دے دی کہ آپ کم از کم ہم سے تو تھوڑی دیر ہمیں نکال کے مل تو لینا، وہ تو ملتا بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی پہلے کہا کہ جی اس کے ٹیبل پہ انکوائری پڑی ہوئی ہے پروونشل گورنمنٹ نے، جو کہ ایک پراپر لیگل طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا، وہ بھی ہمیں نہیں دے رہے نا، تو یہ کیا کر لیں گے؟ اس نے تو بہت کچھ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کا وکیل بن کے جو ہے نا آپ کا کیس لوں گا. کہاں ہے ہمارا وکیل؟ دوبارہ اس نے کبھی آ کے پوچھا ہے ہمارے اوپر؟ تو اس نے چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں کمپلیٹلی. تو اس سے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا سیریس ہے اور یہ اس عوام کے لیے کتنا سیریس ہو جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ اس چیز میں آ کے جو ہے نا ہم سے بات کریں. ایک مانومنٹس ان لوگوں نے سب کچھ کر دیا، وہ مانومنٹس ابھی تک آرکیو لائبریری میں نہیں بنا ہوا ہے. نہ آرکیو لائبریری جو ہے نا ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آرکیو لائبریری ہم شہداء آرمی پبلک اسکول کے نام پہ رکھیں گے، وہ بورڈ ابھی تک عجائب گھر کے ساتھ وہیں پہ لگا ہوا ہے. اس سے میں کیا ہم ایکسپیکٹیشن کریں گے؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یقین کریں ان لوگوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے ہم ان کو جس آرکائیو لائبریری کی بات کر رہے ہیں آپ، ہماری بددعائیں ان کی پیچھے ہوگی. اس آرکائیو لائبریری کے بارے میں تو 2015 کی یہ بات ہے، 2 سال پہلے تقریباً یہ وعدہ کیا گیا تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہو. بہت افسوس کی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی یہ آواز اٹھائی ہے. آگے کا کیا لاہے عمل ہے؟ اب کیا لوگ؟ میرا تو اپنا جو ہے نا، اگر ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے تو ہم یونائٹڈ نیشن میں اپنی پٹیشن دائر کریں گے، اور انشاءاللہ چند دنوں تک جو ہے نا وہ پٹیشن ہم تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم یو این او جائیں گے.
کیونکہ ہمیں یہاں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ یہاں کی عدلیہ، یہاں کی پروونشل گورنمنٹ، یہاں کی فیڈرل گورنمنٹ یا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں کچھ مطمئن کرے یا ان کی انکوائری ہمیں بتا دیں. تو اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. انشاءاللہ 2-3 دنوں میں وہ کمپلیٹ ہو کے ہم UNO میں جاتے ہیں. بہت شکریہ جون خان صاحب. صدر APS 14 فورم ہمارے ہمراہ تھے اور اپنا آگے کا جو لائحہ عمل ہے اس سے آگاہ بھی کر رہے تھے کہ UN میں پٹیشن بھی فائل کی جائے گی اس سے متعلق. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان کی، جہاں پر جو سفارتی اہلکار ہیں پاکستان کے وہ بھی محفوظ نہیں رہے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. افغانستان سے ہمارے تعلقات ویسے ہی اچھے نہیں ہیں اور ان میں مزید بگاڑ آتا دکھائی دے رہا ہے. کابل میں آج پاکستانی سفارت خانے کے 2 اہلکار لاپتہ ہوئے، جنہیں اب سے کچھ دیر پہلے بازیاب بھی کرایا گیا. ان اہلکاروں میں پروٹوکول اسسٹنٹ اور ان کا ڈرائیور شامل ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں اہلکار کسی کام سے سفارت خانے سے نکلے، جس کے بعد ان کا کچھ نہیں پتہ چل پایا، جس کے بعد دفتر خارجہ نے یہ معاملہ افغان حکام کے سامنے اٹھایا اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی دونوں اہلکاروں کو بازیاب کرایا گیا. اب اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ان دونوں اہلکاروں کو افغان خفیہ ایجنسی NDS نے اغوا کیا تھا. دونوں اہلکاروں کو راستے سے NDS کے اہلکار گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے کے گئے اور جن کی بازیابی افغان حکام سے رابطے کے بعد ممکن ہوئی. بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ، اور اگر واقعی اس کے پیچھے NDS ملوث ہے تو اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مزید تناؤ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا ہے جب کچھ دن پہلے ہی پاک افغان بارڈر پر پاک فوج اور افغان فورسز میں زبردست جھڑپ بھی ہوئی، جس کے بعد سے چمن بارڈر بند ہے. افغانستان سامان کی ترسیل نہیں ہو پا رہی، ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی بھی دورہ پاکستان کی دعوت ٹھکرا چکے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث ملزمان حوالے کرے، جبکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی افغان سرزمین سے ہو رہی ہے. دہشت گردوں کو افغان حکام کی سرپرستی حاصل ہے، جس کا اعتراف کچھ دن پہلے خود کالعدم TTP کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے کیا. مختصراً یہ کہ دونوں ممالک میں وقت کے ساتھ تناؤ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. پاکستانی سفارت خانے کے دونوں اہلکار بازیاب تو کرائے گئے، لیکن اس اقدام کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا پڑنے والے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مجیب. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ واقعی پاکستانی اہلکاروں کی جو گمشدگی تھی اس کے پیچھے NDS کا ہاتھ تھا؟ کس طرح سے حراست میں لیا گیا اور کس طرح سے بازیاب ہوئے؟ ناجیہ، صبح 11 بجے کا وقت تھا جب یہ 2 اہلکار، جن میں پروٹوکول اسسٹنٹ حسن خان اور ڈرائیور منیر شاہ، یہ ایمبیسی سے نکلے تھے کابل ایئرپورٹ کے لیے، اور وہاں انہوں نے کچھ اہلکاروں کو ریسیو کرنا تھا جو پاکستان سے کابل پہنچنے والے تھے. لیکن ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ان کو روکا گیا اور کچھ سفید گاڑیاں تھیں جو سادہ لباس میں ملبوس کچھ لوگ تھے، انہوں نے زبردستی انہیں گن پوائنٹ پر اپنی گاڑیوں میں بٹھایا اور ان کی گاڑی کو، جو ریڈ نمبر پلیٹ کی سفارتی گاڑی تھی، اس کو ایک اہلکار نے خود لیا اور پھر یہ نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہو گئے. اس حوالے سے جب سفارت خانے کو اطلاع ملی تو انہوں نے رابطہ شروع کیا افغان حکام کے ساتھ اور اس حوالے سے اپنی تشویش سے آگاہ کیا، اور دفتر خارجہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا، جس کے بعد پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ رابطے کیے اور اعلیٰ سطح پر اس حوالے سے احتجاج کیا گیا، جس کے بعد ان اہلکاروں کو چھوڑ دیا گیا اور یہ اہلکار اب سفارت خانے پہنچ گئے ہیں. سفارت خانے پہنچنے کے بعد ان اہلکاروں نے بتایا ہے کہ انہیں افغان خفیہ ایجنسی نے ہی اٹھایا تھا اور اس کے بعد انہیں نہ صرف ہراساں کیا گیا بلکہ کچھ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن پاکستان کی جانب سے بروقت احتجاج کیے جانے کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی. ٹھیک ہے مجیب، پاکستانی دفتر خارجہ نے جس طرح سے بروقت اس معاملے کو دیکھا ہے، باقاعدہ افغان حکام کے سامنے اس معاملے کو اٹھایا ہے، جس کے بعد ہی یہ رہائی ممکن ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ حکومتی ایجنسیوں کی تحویل میں ہی تھے، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دونوں اہلکاروں نے یہ بتایا بھی، ہر ملک میں سفارتی اہلکاروں کو ایک قانونی استثناء حاصل ہوتا ہے، ویانا کنونشن کے تحت ان کا تحفظ بھی انہیں ملتا ہے. ایسے میں افغان حکام نے کس طرح سے حراست میں رکھا ہے؟ اب پاکستان کی جانب سے کس طرح کا رد عمل شو کیا جائے گا؟ پاکستان نے اعلیٰ سطح پر اس معاملے کو اٹھایا اور افغان حکومت نے اس رہائی کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ یہ گرفتاری نہیں تھی بلکہ پوچھ گچھ کے لیے غلط فہمی کی بنیاد پر لے گئے تھے، اور ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملہ اتنا وسیع نہیں، لیکن
جس طرح ان اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، ہراساں کیا گیا، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی لگتی ہے جو اشتعال انگیزی چمن بارڈر میں کی گئی تھی وہی اب سفارتی عملے کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے. ایون یہ کہ سفارتی نمبر پلیٹ کی گاڑی جس کو عام لوگ بھی پہچان لیتے ہیں، ریڈ نمبر پلیٹ کی گاڑی علیحدہ معلوم ہوتی ہے، اس گاڑی تک کو اس ایجنسی کے لوگ اپنے ساتھ لے گئے اور جب افغان حکومت نے مداخلت کی تب ان لوگوں کو رہا کیا گیا. حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. بہرحال چمن بارڈر کا آپ ذکر کر رہے تھے، پچھلے کئی دن سے بند ہے چمن بارڈر، بہت کشیدگی ہے اس طرف. اب اس وقت اس واقعے کے بعد وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں؟ سب کچھ نارمل ہے یا ابھی بھی تناؤ بڑھا ہوا ہے؟ ناجیہ، تناؤ موجود ہے. آج بھی تقریباً 1 بجے ایک فلیگ میٹنگ شروع ہوئی جس میں پاکستان افغانستان کے دونوں طرف کے حکام شریک ہوئے. یہ تقریباً 3 گھنٹے میٹنگ جاری رہی اور آج بھی یہ بغیر کسی نتیجے کے ہی ختم ہوئی. صرف ایک بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں فورسز میں سیز فائر رہے گا، دونوں طرف سے اشتعال انگیزی نہیں ہوگی، کسی قسم کا فائر نہیں کیا جائے گا. لیکن بارڈر کھولنے کا جہاں تک سوال ہے اس بارے میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. اس بارے میں ابھی تک یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ جو سروے کیا گیا ہے قلی لقمان قلی جہانگیر کا، اس حوالے سے دونوں ملکوں کو کی انتظامیہ کو حکام کو اعلیٰ سطح پر آگاہ کر دیا گیا. اب وہاں سے جو اتفاق رائے آئے گا یا جو فیصلہ کیا جائے گا اعلیٰ سطح پر، اس کے بعد یہ بارڈر کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا. اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر اور ٹرک دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں جو تجارتی مال سے بھرے ہوئے ہیں اور دونوں طرف وہ نہیں آ جا سکتے. اسی طرح جو لوگ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں وہ بھی اس طرف نہیں جا سکتے. چمن سے تقریباً روزانہ 10,000 لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے جو اس وقت بند ہو چکی ہے. تو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ چمن بارڈر پر تو ابھی بھی حالات اسی طریقے سے کشیدہ ہیں اور جو پروسیس ہوگا بات چیت کا اس میں خاصا وقت بھی لگ سکتا ہے. اب اس دوران جو تجارت ہے وہ رکی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں ان پر بھی بارڈر کے حالات اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جانب کے جو حکام ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اس بارڈر کو کھولا جا سکے؟ جی ناجیہ، یہ معاملہ فلیگ میٹنگ سے کافی اعلیٰ سطح کا ہے. فلیگ میٹنگ میں معاملات طے نہیں ہو سکتے. فلیگ میٹنگ کے ذریعے جنگ بندی ہو گئی ہے، فائر بندی ہوئی بھی ہے، خاموشی ہے، لیکن لوگ خوفزدہ ہیں. لیکن اس بارڈر کو کھولنے کے حوالے سے فیصلہ دونوں طرف کے اعلیٰ حکام نے کرنا ہے اور انہوں نے اس بارڈر کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے کہ آیا یہ بارڈر کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے، اس پہ باڑ لگانی ہے، کس جگہ پر ڈیمارکیٹ کرنا ہے. اس چیزوں کا فیصلہ ہونا باقی اور جب تک یہ معاملات طے نہیں ہوں گے بات چیت کے ذریعے اس وقت تک مجھے نہیں لگتا یہ بارڈر کھلے گا جب تک کوئی مفاہمت ہوگی. بہت شکریہ مجیب احمد، کوئٹہ کے بیورو چیف ہمارے. اور پاک افغان تعلقات میں جو تناؤ کی کیفیت ہے، جو ٹینشن ہے، اس پر اظہار خیال کر رہے تھے. چمن بارڈر بند ہے اور اس کی وجہ سے دونوں طرف کے عوام کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. اس کے علاوہ تجارت بھی متاثر ہو رہی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. پاکستان اور ایران کی ساحلی پٹی پر سونامی کا خطرہ ہے. یہاں 9 ریکٹر اسکیل تک کا زلزلہ آ سکتا ہے جس سے سونامی کی لہریں پیدا ہوں گی جو بڑی تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہیں. ایسا پہلے بھی ہوا ہے اور پھر ہو سکتا ہے. یہ ایک وارننگ ہے جو جیو فزیکل جنرل انٹرنیشنل نے نئی ریسرچ کے بعد جاری کی ہے. اس ریسرچ میں سائسمولوجی، جیوڈیسی اور جیو مارفولوجی جیسی تکنیک استعمال کی گئی ہیں. مختصراً یہ کہ مختلف ٹیکنالوجی ہیں جس کے ذریعے پاکستان اور ایران کے جنوبی ساحلی پٹی کا جائزہ لیا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ پورا علاقہ سبڈکشن زون ہے. اس خطے میں زمین کے نیچے موجود پلیٹس ایک دوسرے کے اوپر نیچے سرک رہی ہیں جس سے بڑی فالٹ لائن وجود میں آ رہی ہے. اس فالٹ لائن کو اس تحقیق میں میگا تھرسٹ کا نام دیا گیا ہے. جب یہ میگا تھرسٹ تیزی سے حرکت کرے گی تو سمندر کی زمین بری طرح ہل جائے گی جس سے سونامی کی لہریں پیدا ہوں گی جو میلوں دور تک جا سکتی ہیں. 2004 میں سماٹرا اور پھر 2011 میں ٹوکیو میں بھی اسی وجہ سے سونامی آیا تھا. اس رپورٹ میں بلوچستان میں 1945 کے زلزلے کی مثال بھی دی گئی ہے جس کے نتیجے میں 300 افراد جاں بحق ہوئے تھے. لیکن اب چونکہ آبادی بڑھ چکی ہے، گوادر کی ساحلی پٹی پر ترقیاتی کام بھی بہت تیزی سے جاری ہے اور ان حالات میں اب اس بار تباہی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. جیو فزیکل جنرل انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ کتنی مصدقہ ہے اور اس وارننگ پر کس حد تک یقین کیا جا سکتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرزا عبدالصمد بیگ صاحب جو جیولوجسٹ ہیں اور ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کا. یہ جو جیو فزیکل جنرل انٹرنیشنل کی نئی تحقیق ہے یہ کیا ہے اور کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟
دراصل یہ ساری بات جو ہے یہ کافی پرانی باتیں ہیں. یہ تحقیق جو ہے یہ تحقیق جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1945 میں یہاں پہ ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا تو اس کی وجہ سے سونامی کی لہریں بھی اٹھی تھیں. دراصل جہاں بھی سمندر ہوگا وہاں پہ اگر کوئی ایسی کیپیبل فالٹ ہوگی جو کہ زلزلہ کو لانے میں ممد ثابت ہو سکتی ہے تو پھر وہ زلزلہ آئے گا، ادروائز زلزلہ نہیں آتا. یہاں پہ 200-250 کلومیٹر کی فالٹ ہے، فالٹ لائن ہے، جو ایک فالٹ نہیں ہے، اس میں کئی فالٹس ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری ایک وقت میں موو نہیں کرتی ہیں. جب بھی موو کرے گی، کوئی پارٹ موو کرے گا، زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے نا میں خود سائزمولوجسٹ ہوں جی، تو ہم یہ زیادہ سے زیادہ تصور کرتے ہیں کہ آدھی پلاٹ جو ہے نا فالٹ وہ موو کرے گی زیادہ سے زیادہ. آچے میں جو زلزلہ آیا جو آپ نے سماترا کی بات کی ہے، وہاں پہ وہ فالٹ موو کی تھی کہ تقریباً کئی کلومیٹر کے حساب سے، اور اس میں جو ڈسپلیسمنٹ تھی ورٹیکل وہ 8-7 میٹر کے قریب تھی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا زلزلہ آیا. 9 کا آیا، 9 کا آ سکتا ہے. یہاں بھی 8.2 کا زلزلہ آیا تھا جس سے سونامی کی لہریں آئی تھی سب سے زیادہ. اس سے یہ اصل میں ایسٹرن زون میں اور سینٹرل زون میں آیا تھا جس سے پسنی زیادہ ایفیکٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، حالانکہ پہلے بھی اس طرح کی رپورٹس آتی رہیں گے، لیکن اس کا منظر عام پر آنا ظاہر لوگوں میں ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اس تحقیق کا جو تعلق ہے گوادر میں کا بھی ذکر ہے، بڑے پیمانے پر وہاں پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے، تو جو ڈر، خوف اور سنسنی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ اسی طرح سے کہ یہ آپ اس کو تناظر میں سوچیں، جو آج کا جیو پولیٹیکل سناریو ہے نا، اس کے حساب سے سوچیں کہ وہ لوگ جو ہے نا نہیں چاہتے کہ یہاں ہو، اس لیے ایسی بھی ہیوک کھڑی کرنی. حالانکہ آپ دیکھیں کراچی کافی دور ہے یہاں سے، اور اسی طرح جو ہے نا جاپان کا ریسنٹ جو زلزلہ ہے وہاں پہ جو اتنی بڑی سونامی آئی وہ تو بہت قریب ہے. یہ جو فالٹ لائن ہے یہ ہمارے یہ جو سمندر کے اندر 150 کلومیٹر اندر ہے ہم سے. تو جب یہ موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں جو ویوز بنتی ہیں وہ ویوز ساری جو ہے نا وہ ٹریول ٹائم میں آ کے کچھ اس میں سے اس کی جو خطرناکی ہے کم بھی ہوتی جاتی ہے. اور ویسے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سائزمک ایکٹیویٹی ہے وہ جو ویسٹرن پارٹ ہے اس کا اس میں کم ہے، جو کہ ہمارے گوادر کے قریب ہے. اور ویسے دنیا میں اب جاپان ہے، اس میں ٹوکیو ہے، سارے بڑے بڑے انڈسٹریل ایریاز ہیں، اتنے بڑے بڑے تھے ان کے اپنا ایٹامک ری ایکٹرز وغیرہ، وہاں پہ آئی ہے سونامی. انہوں نے تھوڑا سا مس کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ بجائے انہوں نے 20 میٹر اونچی وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی کہ سونامی اندر نہ آ سکے. لیکن یہ سونامی جو ہے نا وہ آگے ساتھ ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں صحیح طور پر، کیونکہ اس ریسرچ میں تو مکران کا صاف طور پر ذکر بھی ہے کہ 9 ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آ سکتا ہے مکران میں. ہم کس طرح سے بالکل ہم نے جی کیا ہوا اس کو جی اس کو کر سکتے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک طریقہ ہے کرنے کا کہ اس کی لمبائی لے کے اس میں جتنا وہ موو کر سکتی ہے فالٹ، اس حساب سے ہم اس کو کرتے ہیں کہ جی کتنا زلزلہ یہ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو تحقیق ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں جو 1945 کا ذکر ہے جس زلزلے کا، اس وقت تو سونامی آیا تھا. اگر تحقیق یہ درست نہیں ہے تو اس زلزلے کی کیا وجہ تھی؟ فالٹ لائن تو موجود ہوگی جب ہی ہوا. وہ جو موسٹ ریسنٹ جو اس میں پیپر چھپا ہے نا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جس وقت وہ فالٹ ہلی ہے نا تو اس سے کوئی یہ جو شوق آیا نا بڑا، یہ کوئی تقریباً اس سے 2 گھنٹے بعد ہوا ہے. تو ان کا ریسنٹ خیال ہے کہ جی یہ جو ہے نا کوئی اندر بہت بڑا تودا جو تھا نا وہ نیچے گرا ہے سمندر کی تہہ میں، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا لہر اٹھی زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں یہاں پر یہ بھی چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو بھی ساحلی علاقے ہیں، اب ساحلی پٹی میں کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو خطرے میں ہو سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پسنی کا علاقہ ہے جی. اس میں چونکہ وہ سینٹر میں آتا ہے اس کے، تو یہ موومنٹ اصل میں نا یہ نئی ڈیولپ ہوئی ہے فالٹ. نئی سے ہماری مراد جو ہے نا کئی ملین سال کا ہوتا ہے صاحب جیولوجسٹوں کا.
تو وہ یہ ابھی نئی ڈیولپ ہو رہی ہے فالٹ، یہ جو ہے نا سمندر جو ہے نا اس کی پلیٹ پاکستان کے جو ایشین پلیٹ ہے اس کے نیچے کو دھنس رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس علاقے میں کوئی سونامی وارننگ سسٹم کام کر رہا ہے جو پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر سکے؟ سونامی وارننگ سسٹم کراچی میں ہے، لیکن اب ظاہر ہے یہ بنا رہے ہیں گودر میں، تو یہ بالکل بنے گا، کام کرے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب 150 اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے، 750 کلومیٹر کے قریب اس کی سپیڈ ہوتی ہے پر آور پہ. تو اب وہ اگر وہاں سے چلے گی سونامی تو 150 کلومیٹر دور سے چلنے والی سونامی جو ہے نا وہ آپ کو آدھے 15 منٹ میں وہ یہاں پہنچ جانی چاہیے، 10 منٹ میں پہنچ جانی چاہیے. لیکن یہ کہ چونکہ وہ جتنا وہ ساحل کے قریب آتی ہے اتنا ہی اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی لیول اونچا ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ کتنا وہ فالٹ موو ہوئی ہے، کتنا ہلا ہے علاقہ. تو اصل میں جتنا بھی وہ فالٹ ٹوٹے گی اس سے اسی حساب سے بڑا زلزلہ بنے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگر فالٹ تھوڑی ٹوٹی ہے تو زلزلہ چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مرزا عبدالصمد صاحب، جیولوجسٹ ہمارے ہمراہ تھے. یہ جو تحقیق سامنے آئی ہے پاکستان اور ایران کی پٹی سے ریلیٹڈ کہ فالٹ لائن موجود ہے، کسی بھی وقت سونامی کا خطرہ بھی ہے، اس سے متعلق کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی تحقیق تو آتی رہتی ہیں، لیکن جو خطرات ہیں وہ زیادہ تر پسنی کے علاقہ کی جو فالٹ لائن ہے اس میں زیادہ خطرات ہیں. اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. 2 ہی دن گزرے ہیں، وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف ٹویٹر پر بجلی کا جو بحران ہے اس کے خاتمے کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بجلی کی پیداوار میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، میکسیمم بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور ملک میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. انہوں نے بجلی کی پیداوار کے پورے اعداد و شمار بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیے. ہائیڈر پاور سے بجلی کی پیداوار کا بتایا اور حال ہی میں ساہیوال میں 1320 میگا واٹ کے کول فائر پاور پلانٹ کا بھی ذکر کیا. یہ تمام دعوے وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف ٹویٹر پر کر رہے تھے، اور آج ان دعووں کی جو حقیقت تھی وہ ہمیں خیبر پختونخوا میں دیکھنے کو ملی. پیپلز پارٹی تو لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر تھی، اب پی ٹی آئی نے بھی اپنے صوبے میں احتجاج شروع کیا. تحریک انصاف کے کارکن آج باہر نکلے، پیسکو کا دفتر اس کا گھیراؤ کیا گیا، دیواریں پھلانگنے کی کوشش کی گئی، خوب ہنگامہ آرائی بھی یہاں پر ہوئی. لیکن اس احتجاج سے لوڈ شیڈنگ تو کم نہ ہوئی، البتہ پی ٹی آئی تقسیم ہوتی ہوئی ضرور نظر آئی. مظاہرے میں شامل علی امین گنڈاپور اور عارف یوسف نے رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی کو نظر انداز کیا اور خود پیسکو سے مذاکرات کرنے کے لیے چلے گئے. پیسکو نے دونوں رہنماؤں کو لوڈ شیڈنگ میں 2 سے 4 گھنٹے ریلیف کی یقین دہانی کرائی، جس کے بعد دونوں رہنما مطمئن ہوئے. لیکن عائشہ گلالئی ڈٹ گئیں اور انہوں نے نہ صرف مذاکرات کو مسترد کیا بلکہ زیرو لوڈ شیڈنگ تک احتجاج ختم کرنے سے بھی انکار کیا. ان کو شکوہ یہ تھا کہ احتجاج کی کال کیونکہ انہوں نے دی ہے تو ان کے بغیر مذاکرات کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. اور پھر پیسکو حکام نے بعد میں عائشہ گلالئی سے الگ سے مذاکرات کیے، یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ایک ہی بات پیسکو حکام نے الگ الگ سمجھائی، تب کہیں جا کر پی ٹی آئی کا دھرنا مکمل طور پر ختم ہوا. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات نہ ماننے والے پی ٹی آئی رہنما آخر پیسکو کی بات کس طرح سے مان گئے، اس پر ہم بات کریں گے. پشاور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی رہنما عائشہ گلالئی. بہت شکریہ عائشہ. آپ لوگ سب جب مل کر احتجاج کر رہے تھے تو اچانک سے ڈویژن ہوئی کیسے؟ ایک ہی مطالبہ تھا، کیا پہلے سے اختلافات موجود تھے آپس میں؟ اچھا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خیبر پختونخوا کے عوام، غیور عوام کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب 12 مئی کو میں نے جمعے کے دن کال دی تھی، اور یہ احتجاج کی کال اصل میں واپڈ کے خلاف میں نے دی تھی، تو انہوں نے آج میری کال پہ لبیک کہتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آپ نے خود دیکھا کہ لوگ جمع ہوئے، اپنے حق کے لیے نکلے، اور ایک بہن ایک بیٹی کی کال پہ نکلی. تو سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کال میں نے دی تھی احتجاج کی تو ہمارے پارٹی کے سب لوگ بھی آئے ہوئے تھے، لیکن اس میں سے تھوڑا سا، اور میں نے ان کو بار بار یہ کہا کہ ہم نے پرامن طریقے سے کرنا یہ سب کچھ، تو ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں نے جا کے پیسکو حکام سے جو کچھ 1-2 MPs تھے انہوں نے مذاکرات کر لیے، حالانکہ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا دھرنا باہر موجود تھا. اور جو عوام تھے وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ہے ہمارے جو بھی ہم کہیں گے آپ نے اس طریقے سے پیسکو حکام سے مذاکرات کرنے. تو ان کی جو اگریمنٹ ہے اس میں انہوں نے کوئی 14-18 گھنٹے جو فیڈرز، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے خیبر پختونخوا میں، اور یہی حال پورے پاکستان کا ہے. تو انہوں نے جو فیڈرز ہے اس میں 18 گھنٹے سے انہوں نے کم کر کے جو اگریمنٹ ہے اس میں 14 گھنٹے کر دیا، اور صرف 4 گھنٹے کا انہوں نے ریڈیوس کر دیا.
حالانکہ جو حقیقت ہے، حق کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا بجلی جو ہے وہ 2100 میگا واٹ سے اوپر اس کا اپنا کوٹا ہے، جبکہ ہمیں جو ہے دیا جاتا ہے تقریباً 1300 سے 1400 میگا واٹ. تو اس وجہ سے ہماری لوڈ شیڈنگ 18 سے 20 گھنٹے کی ہوتی ہے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہی جو بل نہیں دیتے، میں ان کی بات کر رہی ہوں جہاں پہ 100% سے 98% تک بل ریکوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، تو وہ انہوں نے صرف 4 گھنٹے اس کو کم کیا. لیکن جب عوام تھے انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا جو ٹرانسفارمرز خراب ہیں، جو ہماری رمضان میں، عابد شیر علی کچھ دنوں پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تمام چیزیں پوری طریقے سے ان کے ساتھ اگریمنٹ کر کے جانا ہے. اور میں جو ابھی جو صبح اگریمنٹ سائن ہوا تھا، عارف یوسف اور علی امین گنڈا پور جن کی آپ بات کر رہی ہیں، انہوں نے بھی پیسکو حکام سے مذاکرات کیے تھے انہی تمام معاملات پر. ان کو تو ریلیف کی یقین دہانی کرا دی گئی تھی، پھر آپ سے مذاکرات ہوئے، کیا کوئی مختلف بات ہوئی ہے آپ سے؟ جی میرے پاس 2 اگریمنٹس ہیں. ایک اگریمنٹ یہ ہے اور دوسرا اگریمنٹ میرے پاس ابھی یہ موجود ہے. میرے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ عوام، میرا یہ جو اگریمنٹ ہے یہ اس سے مطمئن ہو کر ابھی وہ واپس گئے ہیں دھرنا ختم کر کے. اس میں جو انہوں نے ایشورنس دی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر پہلے تو یہ تھا کہ 100 سے 98% جہاں پہ بل ریکوری بھی ہوتی تھی وہاں پر بھی جو ہے ان کی 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ٹرانسمیشن لاسز، زنگالود تاریں ہماری ہیں، لاسز جو ہوتی ہیں وہ عوام کے بلوں میں ڈال دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ اگر 20% ہماری ٹرانسمیشن لاسز بھی ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہم رمضان میں نل لوڈ شیڈنگ کریں گے. تو یہ وابڈا نے ہمیں یہ کمٹمنٹ کی ہے، تو اس پہ عوام بہت خوش ہوئے ہیں. دوسری جو عابد شیر علی نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ہوگی، تو اب انہوں نے کہا کہ نل لوڈ شیڈنگ ہوگی. دوسری بات کہ ٹرانسفارمرز، یہ جو پی ٹی آئی اوور بلنگ اور گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا شکوہ کر رہی ہے، آپ نے بڑی تفصیل بھی سامنے رکھی ہے. پیسکو حکام تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے، جہاں پر بل ادا نہیں کیے جا رہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ. ایسا ہی ہے، بجلی چوری اور بل نہ بھرنے کا ہی پرابلم ہے یا کچھ اور بات ہے؟ نہیں جی، میں تو ناجیہ، میں تو دیکھیں وابڈا کے لوگ تو جس طریقے سے فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ خود اے سی میں بیٹھ کر مفت بجلی استعمال کر کے یہ لوگ عوام کی تکلیف کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے. ٹرانسمیشن لاسز ان کی زنگالود بوسیدہ تاریں ہیں، اس میں سے جو بجلی کا ضائع ہوتا ہے وہ یہ غریب عوام کے بلوں میں ڈال دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ اتنا ان کا عوام کا اوور بلنگ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں 100 to 98% ریکوری جن علاقوں میں پشاور ڈویژن کی بات کر رہی ہوں اس وقت، پورے خیبر پختونخوا میں جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ 100% سے 98 to 96% ریکوری ہوتی ہے. وہاں پہ بھی 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. تو میں تو ان علاقوں کی بات کر رہی ہوں، میں تو چوری والے علاقوں کی بات نہیں کر رہی. تو یہاں پہ جو اور جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ چوری ہوتی ہے وہ بھی وابڈا کی اپنی نااہلی اور کرپشن ہے کہ خود مفت بجلی استعمال کر کے عوام کے بلوں میں ڈال دیتے ہیں. ٹرانسمیشن لائن کی لاسز بھی عوام کے بلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو غریب فریاد لے کر کس کے پاس جائے؟ میں اگریمنٹ کے 3 پوائنٹس ہیں. ایک تو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا کہ انہوں نے رمضان میں کمٹمنٹ کی ہے کہ نل لوڈ شیڈنگ کریں گے. دوسری کمٹمنٹ انہوں نے یہ کی ہے کہ جو ٹرانسفارمرز ہیں یہ عوام، غریب عوام خود 500,000 روپے چندہ جمع کر کے ٹرانسفارمر کے لیے جمع کرتے تھے. ابھی پیسکو نے یہاں پہ اس میں کہا ہے کہ the transformers will be repaired by PESCO from its own resources. یہ پیسکو نے اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ دی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے 70% جہاں پہ لاسز ہوتے تھے، 70% جہاں پہ ریکوری ہوتی تھی وہاں پہ صرف وابڈا جو تھا وہ ٹرانسفارمر ریپیئر کر کے صرف ان لوگوں کو دیتا تھا. آپ نے کمٹمنٹ تو بتا دی، آپ سے کمٹمنٹ کی گئی. اگر یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی جاتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کا عمل کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں ناجیہ، میں بھی یہاں پہ ہوں اور خیبر پختونخوا کے عوام اور پاکستان کے عوام بھی یہاں پر ہیں. تو میں نے ان کو صاف طور پر کہا کہ ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، جمہوریت ہے، احتجاج ہمارا حق ہے، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ اگریمنٹ جس میں آپ نے یہ لکھا ہے، اگر کمٹمنٹ آپ لوگ پوری نہیں کرتے ہیں، کیونکہ عوام کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو ہم احتجاج ہمارا حق ہوگا. اور انشاءاللہ وہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ پھر ہم کیسے احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہے.
آگے جو ہے وہ طویل گرمیاں ہیں اور یہ چوتھی گرمیاں ہیں اس حکومت کی, یہ چوتھی رمضان آ رہا ہے اور حکومت اس پہ قابو نہیں پا سکی. بہت شکریہ عائشہ گلالائی, پی ٹی آئی کی رہنما ہمارے ہمراہ تھے. لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج خیبر پختونخوا میں ہوا تو یہ احتجاج عوام کے مسائل کے لیے تھا اور جو احتجاج کرنے کے لیے آگے گئے تھے وہی آپس میں ان کی نہ بن سکی اور ان میں جو اختلافات تھے وہ سامنے کھل کر نظر آئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ اور ان پر بات بھی کریں گے, تفصیلات بھی آپ کو دیں گے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. کرنوں پڑھنوں کے لیے ہمارے پاس